مل جل کر ایک بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی البطحی الحاشمی وابتہی اقتحامین، محبوب رب المغربین والمشرقین، وارث کعبہ قوسین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآنہ المجید وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ مل جل کر ایک بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اذان گرامی قدر، مبارک شب، پاکیزہ وقت اور یہ پاک و پاکیزہ بزم، یہ پرمسرت محفل، یہ خوبصورت بزم، سب سے پہلے امام وقت کی خدمت میں ہم سب اس جشن کے دلی مبارکباد ایک بلند ترین صلوات کے ساتھ عرض کرتے ہیں۔ اللہ صلی علی محمد۔ اس کے بعد آپ سبھی حضرات کی خدمت میں وارث نبی، وارث رسول، خلیفۃ الرسول، خلیفہ بلا فصل، نفس رسول، روح رسول، جان رسول، وہ پاکیزہ ذات کے جس نے کعبے کو قبلہ بنایا، وہ پاکیزہ ذات کہ جس نے دنیا میں آ کے ایک شب میں سو کر پروردگار کی مرضی خرید لی، وہ پاکیزہ ذات کے جو ایک ہی وقت میں اللہ کا بھی نفس ہے، رسول کا بھی نفس ہے، وہ پاکیزہ ذات کے جس نے دنیا میں آ کر جناب فاطمہ کی ہمسری بتائی، وہ پاکیزہ ذات کہ اگر وہ ذات نہ ہوتی تو ائمہ نہ ہوتے، وہ اگر نہ ہوتے تو کعبہ کبھی قبلہ نہ بنتا، وہ اگر نہ ہوتے تو رسول کا بستر ادھورا رہ جاتا، وہ اگر نہ ہوتے تو جنگیں خالی رہ جاتی، وہ اگر نہ ہوتے تو بدر و احد و خندق و خیبر ادھوری رہ جاتی، وہ اگر نہ ہوتے تو خیبر کبھی فتح نہ ہو پاتا، وہ اگر نہ ہوتے تو اسلام کا 40واں ہو جاتا۔ ان کی دلی مبارکباد، یعنی ہمارے آپ کے پہلے امام، غالب کل غالب، مطلوب علی کل طالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار اس عظیم شب میں، اس عظیم مناسبت میں پروردگار ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، اور ہم سب کی آج کے اس جشن کے صدقے میں، اس پاکیزہ ذکر کے صدقے میں ہم سب کی نیک جائز حاجات و مرادوں کو قبول فرما، ہم سب کی مشکل پریشانیوں کو حل فرما، اور جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہے ان کی جان، مال، عزت، آبرو، صحت، رزق کی حفاظت فرما۔ ہمارے وہ اعزاء و اقربا جو ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے گزر چکے ہیں، پروردگار ان سب کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار جن کے والدین موجود ہیں ان کا
کا سایہ ان کے بچوں پر قائم فرما، جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جن پروردگار امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہ صلی علی۔ اگرچہ اور بھی گنجائش تھی کہ کچھ افراد اور اگر اشعار پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے تھے، لیکن کیا کیا جائے کہ اشعار تو اشعار، خاص طور سے جب مجلس یا جشن پڑھنے کے لیے مولوی بیٹھے تو سامنے کیک لا کے رکھ دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو انتظار رہے کہ جلدی سے مولوی اترے تو کیک ملے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ پاکیزہ شب ہے کہ جس میں ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں، اور واقعاً یہ عظیم مناسبت اور کم سے کم ہمارے اور آپ کے اس جشن میں شامل ہو کر یہاں آ کر بیٹھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور چیز واضح ہو نہ ہو، اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ ہماری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ ضرور پاکیزہ ہے، تب ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وَإِلَّا روایتیں بھری پڑی ہیں، رسول سے لے کر چھٹے امام تک کی روایت ابھی آپ کو سنا سکتا ہوں کہ جس میں ائمہ معصومین نے بیان کیا کہ اگر تم، خاص طور سے چھٹے امام کی روایت، امام فرماتے ہیں اگر تم صبح اٹھو، بستر سے اٹھنے کے بعد اپنے دل میں محبت علی اور محبت اہل بیت محسوس کرو تو اپنی ماں کو سلام کرنا اور اس کے لیے دعائیں کرنا، اس لیے کہ اس کی پاکیزگی کا نتیجہ ہے کہ تم اپنے دل میں محبت اہل بیت محسوس کر رہے ہو۔ یہ چھٹے امام کی روایتیں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ مولا کائنات کی سے روایتیں، رسول سے روایتیں، اور ائمہ معصومین سے، پانچویں امام سے روایتیں بھری پڑی ہیں، تو کم سے کم ہمارے اور آپ کے یہاں پر آ کے بیٹھ جانے کا اتنا تو مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا حسب بھی پاک ہے اور نسب بھی پاک ہے۔ کائنات آج جھوم رہی ہے، کائنات جشن منا رہی ہے، کائنات خوشی منا رہی ہے، مسرت منا رہی ہے، نہ صرف انسان بلکہ جنوں، انسو، ملائکہ، شجر و حجر، ہر ایک جشن میں ڈوبا ہوا ہے۔ اور یہاں سے میں جشن کا آغاز کرنے جا رہا ہوں، میرے ساتھ ذرا سا شامل ہو جائیے گا تو جشن ہو جائے گا۔ شجر و حجر، ہر ایک، جنوں، انسو، ملائکہ، سبھی جشن میں ڈوبے ہوئے ہیں، سب مسکرا رہے ہیں، سب خوش ہیں، اتنا مسکرا رہے ہیں کہ ان مسکراہٹوں کے درمیان کعبہ بھی اپنی ہنسی نہیں روک پایا۔ کعبہ بھی کھلکھلا کے مسکرا اٹھا اور اپنی آگوش میں جناب فاطمہ بنت اسد کو جگہ دے دی، اس طریقے سے جگہ دے دی کہ اگر کعبہ آواز دے رہا ہو، اے بی بی ذرا تشریف لے آئیے، اس لیے کہ ہمارا کعبہ، ہمارا گھر بتوں سے نجس ہو چکا ہے، آ کر اسے پاک کر دیجیے۔ یہ جشن، یہ مناسبتیں، یہ کوئی عام اور معمولی بات نہیں ہے۔ کائنات میں آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے مولا کائنات کی فضیلت کے حوالے سے اگر بیان شروع کیا جائے تو مولا کائنات کی ذات گرامی وہ ذات ہے کہ جس کے لیے دنیا کا ہر خطیب یہی سوچنے پر مجبور ہوتا ہے، چاہے جتنا بڑا خطیب ہو، ہر خطیب یہی سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اگر علی کی فضیلت بیان کرنی ہے تو شروع کہاں سے کروں اور ختم کہاں کیا جائے۔ اس لیے کہ شروع اگر ہم اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ علی کی فضیلت اگر کعبے سے شروع ہو رہی ہے تو یہ ہماری آپ کی غلط فہمی ہے، اس لیے کہ علی کی فضیلت کعبے سے نہیں شروع ہو رہی، یہ علی کی فضیلت ہے ہی نہیں کہ علی کعبے میں آئے، یہ تو کعبے کی فضیلت ہے۔
یہ علی کی فضیلت نہیں ہے۔ اگر ہم اور آپ یہ سوچیں کہ علی کی فضیلت کعبے سے شروع ہو رہی ہے، 13 رجب سے شروع ہو رہی ہے، تو یہ ہماری آپ کی غلط فہمی ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی پیاسا سمندر کے قریب جا کر اپنی پیاس بجھا لیتا ہے تو اس میں سمندر کی فضیلت نہیں ہوتی، یہ تو پیاسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ علی کعبے میں آئے ہیں، یہ علی کی ضرورت نہیں تھی کعبے کو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ کعبے کی ضرورت تھی کہ اس میں علی آئے تاکہ کعبہ پاک و پاکیزہ ہو، تاکہ کعبہ عبادت کے لائق بنے، تاکہ کعبے سے بتوں کو ہٹایا جائے، تاکہ کعبہ واقعاً قبلہ بن سکے۔ یہ کعبے کی ضرورت تھی کہ علی کعبے میں پیدا ہو، ورنہ حقیقتاً دیکھا جائے تو کعبے سے اور 13 رجب سے علی کی فضیلت کی شروعات نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ ہمارے سامنے تو حدیث نبوی موجود ہے کہ جس میں رسول فرما رہے ہیں کہ جو شخص بھی آدم کا علم دیکھنا چاہے وہ علی میں دیکھے، جو نوح کا تقوی دیکھنا چاہے وہ علی میں دیکھے، جو ابراہیم کی خلت دیکھنا چاہے وہ علی میں دیکھے، جو عیسیٰ کا زہد دیکھنا چاہے وہ علی میں دیکھے، جو موسیٰ کی ہیبت دیکھنا چاہے وہ علی میں دیکھے، جو یوسف کا جمال دیکھنا چاہے وہ علی میں دیکھے، جو یعقوب کا کمال دیکھنا چاہے وہ علی میں دیکھے۔ تو علی کیا ہے؟ علی کوئی ایک پھول نہیں ہے کہ جسے ہم بیٹھ کر اس کا جشن منائیں، بلکہ رسول اس حدیث سے کائنات کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آدم ایک پھول ہے، نوح ایک پھول ہے، ابراہیم و اسماعیل ایک پھول ہے، یہ تمام انبیاء ایک ایک پھول ہے۔ تو اگر تم ان ایک ایک پھولوں کو جمع کر کے ایک گلدستے کی شکل میں دیکھنا چاہو تو علی کے چہرے کو دیکھ لو، انبیاء کی زیارت ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اگرچہ ایک جشن والا صلوات پڑھ دے تو تھوڑی سی میری ہمت بڑھ جائے گی۔ تو مولا کائنات کی فضیلت 13 رجب سے نہیں شروع ہو رہی ہے۔ یہ فضیلت 13 رجب سے اگر شروع ہو رہی ہوتی تو پھر رسول یہ حدیث کبھی نہ بیان کرتے۔ رسول کی حدیث، مولا رسول کی حدیث جب خداوند عالم نے حدیث قدسی میں بیان کیا کہ کنتو کنزم مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقتک یا محمد، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا کہ جب میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو اے میرے حبیب میں نے آپ کے نور کو خلق کیا۔ اگر پروردگار کہہ رہا ہے کنتو کنزم مخفیا تو پھر رسول بھی فرما رہے ہیں کنتو نبیّا وآدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ تو جب رسول نے فرما دیا کنتو، پروردگار نے کہہ دیا کنتو، تو پھر علی بھی تو ولی اللہ ہے، علی بھی تو جانشین رسول ہے۔ اب علی کیسے خاموش ہو؟ لہذا رسول ہی کی حدیث پر مولا نے بھی حدیث فرمائی۔ رسول نے کہا کنتو نبی و آدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ تو مولا کائنات نے بڑھ کے آواز دی کنتو ولی و آدم بین الماء والتین، اگر آدم آب و گل کے درمیان تھے اور رسول نبی تھے اس وقت تو میں علی ولی تھا اس وقت۔ تو کائنات میں آپ دیکھیے کہ مولا کائنات کی فضیلت 13 رجب سے نہیں شروع ہوئی، کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ وہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ جہاں سے ہمارے ذہن جو ہے وہ کام کرنا بند کر دیں۔ ہم سوچیں کہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے تو کہاں کا لفظ ہی وجود میں نہیں آتا، اس لیے کہ کہاں جو ہے وہ مناسبت رکھتا ہے جگہ سے، زمان سے، مکان سے، اور علی کی فضیلت تو وہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ جہاں نہ زمان کا وجود ہے نہ مکان کا وجود ہے، جہاں کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔
یہ زمین و آسمان سے اگر علی کی فضیلت کو شمار کیا جائے تو علی تو اس وقت بھی ہے جب نہ زمین ہے نہ آسمان ہے، بلکہ علی کی بات اور علی کے کلمات کو دیکھ کر کسی نے ضرور آواز دی کہ نہج البلاغہ کو پڑھنے کے بعد اتنا تو یقین ہو جاتا ہے یا علی نے اپنے ہاتھوں سے دنیا بنائی ہے یا جب دنیا بن رہی تھی تو علی دیکھ رہے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی فضیلت کہاں سے شروع ہوئی؟ جہاں ہماری عقلیں کام نہیں کر سکتی، جہاں ہماری سوچ کام نہیں کر سکتی، وہاں سے علی کی فضیلت کا آغاز ہو رہا ہے۔ آپ کہیے آدم سے، نہیں آدم بھی موجود نہیں تھے۔ آپ کہیے زمین و آسمان سے، نہیں زمین و آسمان بھی موجود نہیں تھے۔ آپ کہیے جنت و کوثر سے، کہا جنت و کوثر بھی موجود نہیں تھا۔ علی کی فضیلت کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ کہا صرف سمجھنا ہے تو ہماری عقلوں کے سمجھنے کے لیے اتنا سمجھ لو کہ علی کی فضیلت وہاں سے شروع ہو رہی ہے جہاں صرف تین ذات تھی، یا خدا کا نور تھا، یا نبی کا نور تھا، یا علی ولی اللہ کا نور تھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ جی مجھے پتا ہے آپ کی نظر میری طرف بھی اور کیک پر بھی ہے، میری بھی نظر کیک پر ہے۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو آپ دیکھیں کہ مولا کائنات کی فضیلت کہاں سے شروع ہو رہی ہے، وہاں سے آئے گی۔ لیکن جب علی کی فضیلت کی بات کی جائے تو مولا کائنات آواز دیتے ہیں العلی مع الحق والحق مع علی، بے شک حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ اگر بات یہیں تک ہو جاتی تب بھی دشمنوں کو ہضم کرنا مشکل تھا، لیکن رسول نے جملہ آگے بھی بڑھا دیا کہ اے اللہ حق کو اس طرف موڑتا چلا جا کہ جس طرف علی موڑتے چلے جائیں۔ آپ دیکھیے فضیلت کہاں سے شروع کریں گے اور کہاں ختم کریں گے۔ اب قرآن میں اس کے برابر رسول نے بتا دیا کہ علی قرآن ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، اور قرآن کی کیا عظمت و منزلت ہے کہ بے شک پروردگار عالم اسی قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر ہم قرآن کو لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، قرآن کا اتنا وزن ہے کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو پہاڑ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں، ذروں میں، ریزوں میں تبدیل ہو جاتا، اور اس کی ایک جھلک پروردگار کیوں تبدیل ہو جاتا؟ اس لیے کہ قرآن نور ہے اور نور کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو پروردگار نے ایک جھلک دکھائی اپنے نور کی جب جناب موسیٰ اور موسیٰ کی قوم نے جناب موسیٰ سے یہ آواز دی تھی کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور پروردگار نے کہہ دیا تھا کہ اے موسیٰ اپنی قوم سے جا کر کہہ دو کہ تم ہمیں کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے، تو پھر بھی قوم ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ تو پروردگار نے کہا اچھا قوم میں سے بڑے بڑے سرداروں کو لے کر آ جانا، پوری قوم کو لے کر نہیں آنا بلکہ قوم کے بڑے بڑے سرداروں کو لے کر آنا۔ جناب موسیٰ نے اپنی قوم کے بڑے بڑے سرداروں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد 40 افراد کو لے کر پہاڑ کی بلندی پر گئے، کوہ طور پہ۔ آپ دیکھیے کہ قوم کے بڑے بڑے سرداروں کو لے کر گئے۔ سردار کسے بنایا جاتا ہے کہ جو زیادہ سمجھدار ہو، جو زیادہ طاقتور ہو، جس کے پاس علم زیادہ ہو، جس کے پاس جو ہے وہ قوت زیادہ ہو، اسے سردار بنایا جاتا ہے۔ اب پوری قوم کا بڑے بڑے سردار ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس سب سے زیادہ قوت ہے، ان کے پاس سب سے زیادہ رتبہ ہے، ان کے پاس سب سے زیادہ منزلت ہے۔ پروردگار کے حکم سے ایسے بڑے بڑے سرداروں کو لے کر رسول اللہ کا نبی جناب موسیٰ کوہ طور کی بلندی پر گئے، اور کوہ طور کی بلندی پہ جانے کے بعد جب انہوں نے ضد کیا کہ ہمیں نور دیکھنا ہے تو پروردگار نے پورا نور نہیں دکھایا بلکہ ایک جھلک دکھائی، اور ایک جھلک کا اثر یہ ہوا کہ بڑے بڑے سردار بھی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔
نور کا اثر یہ ہوا کہ بڑے بڑے سردار اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، خود جناب موسیٰ بے ہوش ہو گئے، اور وہ جو پہاڑ کوہ طور جس پر گفتگو کیا کرتے تھے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا۔ یہ ہوا کیا؟ یہ ہوا یہ کہ اللہ نے اپنے نور کی ایک ہلکی سی جھلک دکھائی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ پہاڑ کے بڑے بڑے پتھر ٹوٹ کے بکھر گئے۔ کم سے کم اب مناسبت میں آپ کو جوڑ رہا ہوں، میرے ساتھ شامل ہوئیے گا، کم سے کم اس واقعے سے ہمیں اتنا ضرور پتا چلتا ہے کہ جب بھی کہیں پر بھی اللہ کا نور نازل ہوگا تو پتھر اسے برداشت نہیں کر پائے گا۔ اے توجہ، جب بھی اللہ کا نور کہیں نازل ہوگا، توجہ آج کی مناسبت پر، جب بھی اللہ کا نور کہیں نازل ہوگا تو پتھر اسے برداشت نہیں کر پائے گا، چاہے پہاڑ طور کا پتھر ہو، چاہے کعبے کا پتھر ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک آخری جو ہے وہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور بس ختم دعا، ایک آخری بات۔ تو پہاڑ جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا نور پیغمبر کو، نور الہی کو، تو وہ نور الہی تھا جو کوہ طور پہ چمکا تو طور برداشت نہ کر پایا، اور یہ نور الہی ہی کا حصہ ہے۔ بھائی اللہ نے اپنے نور سے رسول کا نور بنایا اور پھر رسول کے نور سے علی کا نور بنایا، تو یہ نور الہی کا ہی حصہ ہے کہ جسے کعبے کی دیوار بھی برداشت نہیں کر پائی۔ جناب موسیٰ نے کس کو لیا تھا پہاڑ پر نور دکھانے کے لیے؟ اپنے قبیلے کے بڑے بڑے سرداروں کو۔ بڑے بڑے سردار بھی اللہ کا نور برداشت نہیں کر پائے، نہ موسیٰ کے دور کے سردار اللہ کا نور برداشت کر پائے، نہ نبی کے زمانے کے نامور سردار اللہ کا نور برداشت کر پائے۔ اس لیے کہ لوگ تو لگے ہوئے تھے، لوگ تو کشمکش میں تھے، لوگ پریشان تھے۔ جناب ابو طالب کے پاس جاتے ہیں اور جناب ابو طالب سے کہتے ہیں، اے ابو طالب تم آرام سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، تمہاری زوجہ کعبے میں داخل ہو گئی۔ تو ابو طالب نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ کہا بڑی بات نہ ہوتی اگر اصلی دروازے سے داخل ہوتی، بڑی بات نہ ہوتی اگر اصلی دروازے سے داخل ہوتی۔ پھر کہاں سے داخل ہوئی؟ کہا دیوار شک ہو گئی تھی، دیوار دو حصوں میں بٹ گئی تھی، اور اس کے بعد جناب فاطمہ اندر داخل ہوئی اور دیوار پھر سے مل گئی۔ کہا پھر دروازہ کھولا، کہا ہمارے پاس چابیاں ہیں، چابیاں نہیں ہیں، آپ چابی دیجئے تاکہ دروازہ کھولا جائے۔ اے توجہ کہاں ہیں آپ؟ میں آپ کی سماعتوں تک اپنے جملے پہنچانے چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا آپ چابی دیجئے تو ہم کعبے کو کھولیں۔ یہ کیسا کافر تھا کہ جس کے پاس مسلمانوں کے کعبے کی چابی تھی؟ آپ چابی دیجئے۔ جناب ابو طالب نے چابی دے دی۔ جناب ابو طالب کی چابیاں لے کر جناب ابو طالب سے چابیاں لے کر یہ لوگ کعبے کے دروازے پر لگے ہوئے ہیں کھولنے کے لیے۔ بڑی کوششیں کی جا رہی ہے، اور یہ ہماری آپ کی فطرت ہوتی ہے کہ جب ایک انسان کوئی طاقت آزما رہا ہوتا ہے اور وہ کامیاب نہیں ہو پاتا تو دوسرا کہتا ہے ذرا تم ہٹو ہم آزماتے ہیں۔ ایک ایک کر کے سارے پہلوان اپنی طاقت لگا چکے، لیکن کعبے کا وہ تالا، اے توجہ کیسے پڑھوں میں، ایک ایک کر کے سب اپنی طاقت آزما چکے، لیکن کعبے کا تالا نہیں کھل رہا۔ جس کی قسمت پر اللہ تعالی لگا دیتا ہے وہ دنیا کی طاقتوں سے نہیں کھلا کرتا۔ بہت طاقت لگائی لیکن تالا نہیں کھلا۔ 3 دن تک لوگ پریشان رہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ تالا نہیں کھلا۔ 3 دن تک لوگ پریشان رہے، وہ تالا نہیں کھلا، اور حیرت تو یہی تھی، میں نے کہا نا اللہ کا نور سب برداشت نہیں کر سکتے، حیرت تو یہی تھی کہ جن کا علی کے گھرانے سے کوئی مطلب نہیں تھا وہ پریشان تھے، اور خود علی کا باپ اطمینان سے گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب تیسرا دن آیا ہے، اب تیسرے دن ابو طالب گھر سے نکلے، رسول اپنے گھر سے نکلے، اور نکلنے کے بعد رسول کو لے کر نکلے، اور نکلنے
کے بعد کعبے کے اسی جگہ پر کھڑے ہوئے کہ جہاں سے جناب فاطمہ داخل ہوئی تھی۔ ابو طالب کو کیسے پتا چلا کہ کہاں سے داخل ہوئی تھی؟ اسی جگہ پر آ کر کھڑے ہوئے، اور ابو طالب کو کیسے اطمینان تھا کہ یہ اصل دروازے سے باہر نہیں آئیں گی، یہ یہاں سے داخل ہوئی ہے؟ کیسے پتا ابو طالب کو؟ جناب ابو طالب بھی کھڑے ہیں، رسول بھی کھڑے ہیں۔ اب ایک جملہ میں نے کل شب کی مجلس میں آپ سے کہا تھا، جو افراد موجود تھے وہ سماعت فرما چکے، کہ میں نے ایک جملہ کہا تھا، وہاں سے آج کی مجلس اس جملے کو جوڑ رہا ہوں کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ کلام شاعر بس زبان شاعر اچھا لگتا ہے، کہ جس کا کلام ہو، اے توجہ میں آخری منزل پر ہوں، جس کا کلام ہو اسی کی زبان سے اچھا لگتا ہے۔ آپ سوچئے کہ میر تکلم ایک بہت بڑا شاعر ہے آج کے دور کا، لیکن آپ انصاف سے بتائیے، کوئی کلام، کوئی شعر اگر اس نے لکھا ہو اور اس کے شعر کو یہاں پر میں پڑھوں اگر، تو کیا وہ انداز آ پائے گا مجھ میں جو اس کا انداز ہے؟ کیا وہ مزہ آ پائے گا جو اس کا مزہ ہے؟ اگر وہ خود آ کر یہاں پڑھنے لگے تو اس کا الگ اثر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسی کا شعر ہے اور اسی کی زبان سے ہو رہا ہے۔ تو کلام شاعر بزبان شاعر اچھا لگتا ہے، جس کا کلام و میر انیس، کیا نام ہے میر انیس کا، ان کے مرثیے دنیا میں پڑھے جاتے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک پڑھے جائیں گے۔ مرزا دبیر، کیا مرثیہ لکھا انہوں نے، لیکن آپ انصاف سے بتائیے، پوری دنیا کے بڑے بڑے مرثیہ خان بھی اگر کھڑے ہو کر میر انیس کے اشعار پڑھیں اور ایک طرف میر انیس خود اپنے اشعار پڑھیں تو کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلام شاعر، اے توجہ، بزبان شاعر اچھا لگتا ہے، جس کا کلام ہو اسی کی زبان سے اچھا لگتا ہے۔ تیسرا دن آیا، دروازہ پھر سے کھلا، وہ پرانا دروازہ نہیں۔ اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ جس دروازے سے سارے منافق اور کافر گزرتے ہوں اس جگہ سے بنت اسد کو گزارا جائے، اس لیے کہ اللہ کا ولی آنے والا ہے۔ وہی دیوار شک ہوئی، پھر بنت اسد باہر آئی، اور باہر آنے کے بعد رسول کی امانت رسول کے حوالے کی، رسول کا جانشین رسول کے حوالے کیا، رسول کا خلیفہ بلا فصل رسول کے حوالے کیا۔ ایک نور دوسرے نور میں جا کے مل گیا، آدھا ٹکڑا پورے ٹکڑے سے جا کر مل گیا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی رسول نے آغوش میں مولا کائنات کو لیا تو جناب فاطمہ کے چہرے پر ہلکی سی اداسی نظر آئی۔ رسول نے پوچھا کیا ہوا، یہ اداسی کیوں ہے؟ تو جناب فاطمہ بنت اسد نے آواز دی، 3 دن ہو گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس بچے نے آنکھیں نہیں کھولی ہے۔ جیسے ہی رسول کی خوشبو محسوس کی، رسول کی خوشبو محسوس کرنے کے بعد مولا کائنات نے آنکھیں کھول دی، اپنی زبان مولا کے دہن میں رسول نے ڈالی، نور نسالت نور امامت تک جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ جب آنکھیں کھولی تو اب 3 دن کے بچے نے بولنا شروع کیا، یا رسول اللہ توریت سناؤ، یا رسول اللہ زبور سناؤ، یا رسول اللہ انجیل سناؤ، یا رسول اللہ قرآن سناؤ۔ نہ صرف بولا بلکہ سب سنا کے بھی بتایا۔ تو اب رسول کے ضروری تھا کہ اب رسول بھی شاباشی دیتے، اے علی تم نے زبور صاحب زبور سے اچھی سنائی، اے علی تم نے انجیل صاحب انجیل سے اچھی سنائی، اے علی تم نے توریت صاحب توریت سے اچھی سنائی، اے علی تم نے قرآن ایسے سنایا جیسے میں پڑھتا ہوں۔ ہے بڑا مسئلہ حل کر دیا رسول نے۔ پیدائش کے وقت ہی، ولادت کے وقت ہی رسول کہہ رہے ہیں اے علی تم نے قرآن ویسے سنایا جیسا میں پڑھتا ہوں۔ رسول نے دنیا والوں تک پیغام پہنچا دیا، اگر میرے بعد میرے جانشین کا پتہ لگانا ہو تو یہ دیکھنا کہ وہ میرے جیسا قرآن پڑھتا بھی ہے۔ تو اب قرآن رسول نے فرمایا کہ جے علی جیسے تم نے قرآن سنایا ویسا سنایا جیسا میں پڑھتا تھا، بس ختم کر دی محفل میں نے، ایسا سنایا جیسا میں پڑھتا تھا۔ کائنات میں ہزاروں کروڑوں قاریان قرآن اپنی اچھی اچھی آواز میں قرآن پڑھتے رہے، لیکن کسی کے لیے بھی رسول یہ جملہ نہیں کہہ سکتے کہ تم ویسے قرآن
پڑھتے ہو جیسا میں پڑھتا ہوں. کسی کا قرآن بھی علی کے قرآن کے جیسا نہیں ہو سکتا، چاہے جتنی اچھی آواز ہو، چاہے جتنا اچھا لہن ہو، چاہے جتنی اچھی قراءت ہو، لیکن جیسا علی نے قرآن پڑھا کائنات نہیں پڑھ سکتی. کیوں؟ جواب سن لیجیے اور ختم ہو گیا جشن. کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ اس لیے کہ دنیا کے سارے قاریان قرآن جب قرآن پڑھیں گے تو زبان ان کی ہوگی کلام اللہ کا ہے، زبان ان کی ہوگی کلام اللہ کا. لیکن جب علی نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو اب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن بھی اللہ کا، زبان بھی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک مل جل کر بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اجازت ہے کچھ اشعار آپ کے سامنے پیش کروں. ایک اور صلوات کا سہارا دیجیے. عرض کیا ہے کہ سوئے ہوئے نصیب جگانے کی رات ہے. توجہ، سوئے ہوئے نصیب جگانے کی رات ہے، ہنس ہنس کے منکروں کو جلانے کی رات. سوئے ہوئے نصیب جگانے کی رات ہے، ہنس ہنس کے منکروں کو جلانے کی رات ہے. امکان سرنگو ہو زمانے سلام کر، دھرتی پہ حکمران کے آنے کی رات ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اور عرض کیا ہے کہ چونکہ یہ جو مناسبت ہے اس میں بہت سارے افراد اختلاف کے شکار ہیں، بہت سارے اسلامی فرقے کے جو ہے وہ جو نہیں مانتے کہ علی کعبے میں ولادت ہوئی مولا کائنات کی. عرض کیا ہے کہ جو لوگ نہیں مانتے ان کے لیے پروردگار کہتا ہے کہ جس کو ہے انکار علی کا اس کے سب اعمال ہیں فرضی. جس کو ہے انکار علی کا اس کے سب اعمال ہے فرضی. یہ اکرام ہے اس کے گھر کا، نوری نوکر عرشی درزی. یہ اکرام ہے اس کے گھر کا، سمجھیے گا، یہ اکرام ہے اس کے گھر کا، نوری نوکر عرشی درزی. اور یہ میرا ہے میں اس کا ہوں. مولا پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ یہ میرا ہے میں اس کا ہوں، در بناؤں دیوار گراؤں. اے توجہ، یہ میرا ہے میں اس کا ہوں، در بناؤں دیوار گراؤں. تم کیوں بیچ میں بول رہے ہو میرا کعبہ میری مرضی. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا ہمارے ذکر کو بارگاہ ہدیت میں قبولیت کا درجہ عطا فرما. پروردگار اس پاک شب کے صدقے میں، پاک ذکر کے صدقے میں، پاکیزہ مولود کے صدقے میں جہاں جہاں بھی شیعان در قرار ان کی جان مال عزت آبرو صحت رزق کی حفاظت فرما. پروردگار جو افراد بھی اس جشن میں شامل ہوئے ہیں ان سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. ان سب کی نیک جائز حاجات و مرادوں کو قبول فرما. ہم سب کی مشکل پریشانیوں کو حل فرما. پروردگار جو افراد دنیا سے گزر چکے انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. ان سب کی مغفرت فرما. جن کے والدین موجود ہیں ان کا سایہ ان کے بچوں پر قائم فرما. ان کے والدین دنیا سے گزر چکے ہیں انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. پروردگار ہماری قوم کو زیادہ سے زیادہ علم دین اور علم دنیا حاصل کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. جن جن افراد نے دعا کی گزارش کی ہے ان کی ان مشکلوں پریشانیوں کو حل فرما. روضات مقدسہ خصوصاً روضات عراق و شام کی حفاظت فرما. جنت البقیع کے تعمیر کے انتظام فراہم فرما. مولا واقع امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. آئیے دعائے فرج کے ساتھ اس جشن کو آئندہ سال کے لیے ملتوی کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم
كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد.